السلام علیکم جی فرینڈز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مکی اور مدنی صورتیں۔ انشاءاللہ الرحمن آج اس پر ہم بریفلی بات کریں گے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح ہمیں نام سے شو ہو رہا ہے کہ مکی اور مدنی، مکی مین مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتیں، مدنی مین مدینہ پاک میں، مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی صورتیں۔ تو سب سے پہلے ہم مکی صورتوں کی بات کرتے ہیں۔ مکی صورت کی پہلی ڈیفینیشن دیکھ لیں کہ مکی صورت وہ صورت ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، خواہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہو یا کسی اور مقام پر۔ اب اس کو تھوڑی سی نا ہم ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں صورت میں۔ چونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آلموسٹ جو زیادہ روایت ملتی ہیں وہ ہے 63 ایئرز، 63 سال اپنی زندگی مبارک کی اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری۔ تو 63 سال میں سے جو 40 ایئرز تھے، 40 سال، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کرنے سے پہلے گزاری، مکہ مکرمہ میں رہ کر۔ اوکے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مبارک پھر اعلان نبوت فرمایا 40 سال کے بعد، تو 13 سال تک مکہ مکرمہ رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ پاک میں رہے۔ اب اس کو مزید تھوڑی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوٹل زندگی مبارکہ ہے 63 سال، یعنی کہ 63 ایئرز ہے۔ اوکے، جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارکہ حضرت حلیمہ سعدیہ، ان کو ملا کے آلموسٹ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی گزاری۔ تو 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پیغام نہیں دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دینے آیا ہوں۔ یعنی کہ باقاعدہ طور پر، ایک ہوتا ہے باقاعدہ طور پر اعلان نہیں فرمایا تھا۔ ہاں، 40 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارے، نہایت پاکیزہ صاف ستھری زندگی گزاری تھی۔ آپ بلکہ جو آپ کے رشتہ دار نہیں تھے، بلکہ وہ بھی مانتے تھے کہ جو حضرت عبد المطلب یہ کون ہے جی؟ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہے، حضرت عبد المطلب۔ لوگ کہتے تھے کہ حضرت عبد المطلب کا جو پوتا ہے، پوتا یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبد المطلب کا جو بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پوتا، وہ بہت ہی اچھا ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی مانتیں رکھتے تھے۔ کہیں جانا ہوتا تھا مکہ سے باہر، تو وہ جانتے تھے کہ عبد المطلب کا جو پوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت ہی امانت دار ہے، وہ خیانت نہیں کرتا۔ اس لیے لوگ آپ کے پاس امانت رکھتے تھے اور آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ اعلان نبوت کرنے سے پہلے جو لوگ تھے مکہ مکرمہ کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین، صادق یعنی کہ سچا، سچ بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی سچ بول رہا ہے، یعنی کہ اعلان نبوت کرنے سے پہلے بھی سچ بولتے تھے اور امانت دار تھے۔ لوگ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا بھروسہ ہوتا ہوا کرتا تھا۔ اوکے، جب 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہوگی، تو اللہ پاک کے حکم سے آپ نے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، اب اعلان فرما دے باقاعدہ طور پر کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور آپ ان بتوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ جو کہ واحد اور یکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت واضح بے بیان کے اعلانیہ طور پر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اعلان نبوت 40 سال فرمانے سے پہلے ہی نبی تھے، اگرچہ باقاعدہ طور پر اعلان نہیں کیا تھا۔ اوکے، اس کے بعد 40 سے لے کر 53 سال تک، 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری اعلان نبوت کے بعد۔ اس 13 سالہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر بھی جاتے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جاتے، لوگوں کو سمجھاتے، لیکن کچھ لوگ تو ایمان لے آتے، یعنی کہ
جسے ہم کہتے ہیں مقدر والے ایمان لے آئے، لیکن جو جن کے مقدر میں اسلام نہیں تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دیتے تھے۔ جو سب سے عام مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ وادی طیف میں گئے، وادی طائف میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے چودھریوں ٹائپ لوگوں نے جو ایمان نہیں لا رہے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر لوگوں کو لگا دیا تھا۔ وہ شریر لوگ نعوذ باللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موقع پر خون بھی بہا تھا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اذیتیں برداشت کی تھی مکہ مکرمہ میں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال مکمل ہو گئے، 40 سے لے کر 53 سال، تو اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا، اے محبوب اب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر دیجئے، مدینہ ہجرت فرما لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ وہ الگ سے ٹاپک ہوگا کہ کیسے ہجرت ہوئی، کیوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہجرت کے وقت کیا کیا پیش آیا، وہ الگ سے ٹاپک ہے۔ اوکے، تو اب دیکھیں مکی صورت وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، یعنی کہ مکہ سے مدینہ جانے سے پہلے، یعنی کہ جسے ہم عام الفاظ میں کہہ لیں کہ 13 سال کی عمر میں، 40 سے لے کر 53 سال کی عمر میں جو آیات صورتیں نازل ہوئی، ہم ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ اوکے ہو گیا۔ اب مکی صورتوں کی کچھ اچھا، اس میں 2 پوائنٹ ہیں۔ کچھ بعض ڈیفینیشن اس طرح ہوتی ہیں کہ مکی صورت وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، خواہ وہ مکہ مکرمہ میں ہو نازل ہوئی ہو یا کسی اور مقام پر۔ ایک تو یہ ڈیفینیشن ہے۔ ایک اور ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ مکی صورت وہ ہے جو ہجرت تک، ہجرت سے پہلے نہیں، ہجرت تک، یعنی کہ مکہ سے مدینہ تک جب ہجرت، ظاہری بات ٹائم تو لگا ہوگا نا، مکہ سے لے کر مدینہ تک جتنا، یعنی کہ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے جو صورتیں، جو آیات نازل ہوئی، ہم ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ یہ دونوں ڈیفینیشن آپ لکھ سکتے ہیں۔ اوکے، پھر مدینہ منورہ جب آپ پہنچے تو انصار صحابہ تھے جو، چونکہ پہلے یہاں بھی کچھ لوگ ایمان لا چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ، یعنی کہ انصار صحابہ ان کو کہتے ہیں جو کہ مدینہ منورہ میں پہلے ہی رہائش پذیر تھے، اور مہاجر صحابہ ان کو کہتے ہیں جو مکہ سے مدینہ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر گئے تھے، یا بعد میں رفتہ رفتہ مدینہ آتے گئے تھے، ان کو مہاجر صحابہ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منایا گیا۔ جو لڑکیاں تھیں، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ مدینہ منورہ کی وادی کے باہر آ کے یہ پڑھتے تھے، طلع البدر علینا، اس طرح کے کلام پڑھے گئے۔ یہ سارا واقعہ ہو گیا۔ اب آگے مکی صورتوں کی خصوصیات، کہ جو مکہ مکرمہ میں، یعنی کہ 13 سال کی عمر میں صورتیں نازل ہوئیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ مکی صورت کی خصوصیات یہ ہوتی ہے کہ یہ عام طور پر مختصر ہوتی ہیں، مکی صورتیں عام طور پر مختصر ہیں، اور یہ نسبتاً مشکل ہوتی ہیں۔ اگر مدنی صورتوں کے ساتھ مکی صورتوں کو کمپیئر کیا جائے تو مکی صورتوں میں زیادہ، یعنی کہ یہ مشکل ہے، مشکل مدنی صورتوں سے، یعنی کہ مدنی صورتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور مکی صورتوں کو تھوڑا مشکل، مدنی صورتوں کی بنسبت مشکل پیش آتی ہے۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ لیں کہ مکی صورتوں میں جو ہوتا تھا نا، فصاحت و بلاغت والے جملے پیش کیے گئے تھے۔ اوکے، یعنی کہ جس طرح ہمارے اردو میں ایک، پنجابی میں ایک کہاوت ہے، جب چڑیاں کھیت چگی تو کیا فائدہ، یعنی کہ جب موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پچھتانے میں آج کوئی بات نہیں ہے، اب پچھتانے کا کیا فائدہ۔ اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں، اسی طرح فصاحت و بلاغت عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے، وہاں یعنی کہ ایک جملے میں، ایک چھوٹے سے جملے میں بہت بڑی بات کر دی گئی ہوتی ہے۔ اوکے، اس کو ہم کہتے ہیں نسبتاً مشکل ہوتی ہے ادھر، فصاحت و بلاغت والے جملے یوز کیے گئے ہیں ادھر مکی صورتوں میں۔ اگر انداز بیان بڑا دلکش اور ہم آہنگ اور زوردار ہوتا ہے، کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر زور دیا گیا ہے
ایمان والوں کو وہ کہ آپ جو کفار کی طرف سے جو مظالم آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے ساتھ جو رفقا آپ کے صحابہ جو ایمان لے تھے ان پر چونکہ وہ جو آپ کے ساتھ تھے ان پر مظالم کیے جاتے تھے، تو آپ اللہ پاک زور عطا کرتا تھا کہ اے ایمان کہ صبر تحمل کرو، اور کفار کو بھی یعنی کہ بہت بڑا یعنی کہ چیلنج کیا جاتا تھا ان صورتوں میں. اوکے، اب وہ ایگزامپل نہیں دوں گا ورنہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس میں. اوکے، اب آگے نیکسٹ دیکھیں. عربوں کے رواج کے مطابق قسمیں کھا کر بیان فرمایا کہ مکی صورتوں میں جو اس وقت زمانہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں عربوں کے رواج کے مطابق مکی صورتوں میں قسمیں کھا کھا کر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک اپنی باتوں کو، اپنے محبوب کی باتوں کو بیان کرتا رہا ہے، اپنی توحید اور اپنے محبوب کی رسالت کو بیان کرتا رہا ہے. اوکے، آگے سجدہ والی آیت کہ جو قرآن پاک کے جو آیات سجدہ ہوتی ہیں کہ جن آیات کو ہم پڑھ کر سجدہ کرتے ہیں وہ مکی صورتوں میں ہی ہے. آگے ہے کلا، ہرگز، یعنی کہ جو لفظ کلا ہے یعنی کہ اس میں جو زوردار نہ ایک یعنی کہ لہجہ یہ اختیار کیا گیا، اللہ پاک نے اختیار کیا، وہ مکی صورتوں میں کیا گیا ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب حبیب ہیں، محبوب بندے ہیں، محبوب پیغمبر ہیں، تو اللہ پاک کو برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے کلا کہ ہرگز یعنی کہ سخت لہجہ ادھر اختیار کیا گیا تھا. اوکے، پہلا یا ایو الناس کہ مکی صورتوں میں یا ایو الناس کہہ کر لوگوں کو پکارا گیا تھا، اے لوگو میری بات سنو، اے لوگو ایسا کرو، اے لوگو ایسا کرو، یا ایو الناس کہہ کر پکارا گیا ہے. اور مکی صورتوں میں زیادہ عقائد توحید سال آخرت پر بات کی گئی ہے کہ اے لوگو اپنے عام عقائد کو درست کر لو، توحید پر یعنی کہ مجھے مانو، میں اللہ نبی پاک علیہ السلام تعلیم کیا کرتے تھے کفار کو کہ اللہ ایک واحد یکتا ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے، وہی ہمیں پالنے والا ہے. اس طرح رسالت یعنی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی، اب میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی طرح آخرت کے متعلق کہ اے لوگو، اے کفار ہمیں مرنا، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا، بروز محشر ہمیں جانا ہے. تو یہ اس پر زیادہ زور دیا گیا. اور لاسٹ پوائنٹ ہے گزشتہ قوموں کا ذکر کہ اس ان مکی صورتوں میں جو گزشتہ قوموں کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جو ایسے واقعات ہیں یہ مکی صورتوں میں زیادہ تر ہمیں ملتے ہیں. اوکے، اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس مدنی صورتیں. ہمارے پاس نیکسٹ ہے مدنی صورتیں. یہ دیکھیں مدنی صورتیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں فرینڈز، اگرچہ ویڈیو 12 منٹ کے 12.5 منٹ کی بات کی، لیکن امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی. مدنی صورت کی تعریف کیا ہے؟ مدنی صورت وہ صورت جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اقوام مدینہ منورہ میں نازل ہوئی یا کسی اور مقام پر. یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو ہجرت کے بعد مدینہ پاک میں یا مدینہ پاک کے ارد گرد جہاں بھی کوئی یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں ہجرت کے بعد جو بھی جہاں بھی کوئی صورت نازل ہوئی اس کو ہم صورت مدنی کہتے ہیں. اگر مدنی صورت کی خصوصیات کے عام طور پر طویل ہوتی ہے جبکہ مکی صورتیں مختصر ہوتی ہیں نسبتاً سا کہ مکی صورتوں میں ہم نے جس طرح ہم نے سنا کہ ادھر مکی صورتوں میں زیادہ تر کہ فصاحت و بلاغت یعنی کہ ایک جملے میں بہت جسے کہتے ہیں ایک قطرے میں سمندر سمودی، ایسے ایک جملے میں بہت باتیں بتائی گئی ہوتی ہیں. لیکن مدنی صورت میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں بہت نرم اور اچھے انداز میں تفصیل سے باتیں بتائی گئی ہیں. اس آگے نیکسٹ پوائنٹ ہے انداز بیان آسان کہ اللہ پاک کا اس مدنی صورتوں میں جو لہجہ ہے وہ یعنی کہ جس کا ٹھنڈا یعنی کہ اتنا غصے والا نہیں ہے، آسان ہے اور سادہ ہے. اور اس میں جس طرح مکی صورت میں یا ایھا الذین یا ایھا الناس، اے لوگوں کہہ کر پکارا گیا ہے، لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے مدنی صورتوں میں. اسی طرح زیادہ تر عبادت احکام اور معاملات جو مکی صورتوں میں عقائد توحید رسالت آخر پر بات کی گئی تھی زیادہ تر، لیکن مدنی صورتوں میں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، رشتہ داریوں کے کو کیسے نبھانا ہے، معاملات، عبادت احکام کے بارے میں زیادہ بات کی گئی ہے مدنی صورتوں میں. اگر جہاد کا حکم کے مدنی صورتوں میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی بہت لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو دوسرے مسلمان جو کہ کہتے تھے ہم نے آپ سے لڑنا ہے یا کہ جو بھی جنگ کا طریقہ کار ہوتا تھا، تو اس میں جنگ کرنے کی تیاریاں طریقہ کار بتایا گیا تھا جس کو ہم جہاد کہتے ہیں، یا کہ جہاد کا جو تذکرہ ہے وہ مدنی صورتوں میں ہی ملتا ہے.
نیکسٹ ہے اہل کتاب، اس میں زیادہ تر جو مدنی صورتوں میں پکارا گیا وہ ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا گیا ہے، یا ایھا الکتاب کہہ کر پکارا گیا ہے کہ اہل کتاب والو، یعنی کہ اللہ پاک اپنے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو مخاطب ہو کر فرماتے تھے اے کتاب والو، یعنی کہ اے میرے نبی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن پاک کو ماننے والوں. اوکے. اسی طرح لاسٹ پہ منافقین کا تذکرہ یعنی کہ اسے مدنی صورتوں میں کیا گیا ہے. اگرچہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ظاہری طور پر کچھ مسلمان ہوئے تھے، لیکن وہ دلی طور پر بہت بہت گندی باتیں کرتے تھے، تو اس لیے ان کو منافق کہتے ہیں. تو منافقین کا ذکر بھی مدنی صورتوں میں ہی زیادہ ملتا ہے. اوکے. تو یہ آج کا ٹاپک تھا. امید آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کویشچن رہتا ہے تو کمنٹ کی صورت میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پاک ایم این اکیڈمی سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں، لائک شیئر کر دیں، اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.